یہ جو ابھی موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف خوش نظر نہیں آتا. جو بڑے ایک عرصے سے کرکٹ کے چاہنے والے تھے پھر کنورٹ ہوئے عمران خان صاحب کی سیاست کو چاہنے والے، وہ کوئی ایسی حکومت کی کسی بھی کامیابی کو کامیابی نہیں مانتے جس میں عمران خان صاحب کی حکومت نہ ہو. اس لیے کہ جب آپ شخصیت پرستی کے اس ہول کے اندر جب چلے جاتے ہیں پھر آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا. آپ کو بند کر کے پوری امت مسلمہ کی ترقی کو بریک لگا دی گئی ہے. مجھے عمران خان صاحب سے محبت نہیں، مجھے پاکستان سے محبت. یہ الفاظ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کہ میں اگر ساتھ ہوتا تو کہتا خان صاحب گھڑی مت بیچنا. انہیں ہندوستان کو ایک ایسی شکست دی تھی جس کے چرچے پوری دنیا پہ گونج رہے ہیں. ہیلو، ویلکم ٹو دس پروگرام. میں سلمان درانی ہوں. میرے ساتھ نصر اللہ ملک صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں. نصر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. نصر صاحب، کیا سمجھتے ہیں یہ جو ابھی موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف خوش نظر نہیں آتی؟ پاکستان نے ایک عرصے بعد اپنی جو سفارتی طور پہ سطح پر آپ نے دیکھیں جو کامیابیاں سمیٹی ہیں دیکھی ہیں، اس وقت پوری دنیا جو ہے اس کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں. عالمی میڈیا پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اس کے اوپر خوب کوریج کر رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ناراض ہیں. کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر بنیادی طور پہ درانی صاحب دیکھیں تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم شاید شخصیت پرستی کرنے والی قوم ہے، اور ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں میں بھی شخصیت پرستی بڑی ہوتی ہے. پھر خود پرست قسم کے ہمارے رہنما ہیں جن کی جو گائیڈ لائن ہے یا جن کا جو طریقہ سیاست ہے اسی کو لوگ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ فین کلب ہے، وہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں. جو بڑے ایک عرصے سے کرکٹ کے چاہنے والے تھے پھر کنورٹ ہوئے عمران خان صاحب کی سیاست کو چاہنے والے. پھر کچھ لوگ جن کے پاس کوئی اسپیس نہیں بچی تھی. اگر ہم پنجاب کی بات کریں، پنجاب میں پیپلز پارٹی جب پیچھے چلی گئی تو لوگ پیپلز پارٹی سے وابستہ آپ کو ایک بڑی تعداد نظر آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی، کارکنوں کی، ایون میڈیا میں بیٹھے لوگوں کی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوا کرتے تھے، جعلی صحافی ہوا کرتے تھے، وہ آگے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ گیپ تھا. اور مسلم لیگ نواز یا میاں نواز شریف تو ان کے وہ مخالفین میں شمار ہوتے تھے. تو جب مخالف پی ٹی آئی آ گئی، پیپلز پارٹی پیچھے چلے گئی تو وہ میدان میں آ گئے. تو میرے خیال میں یہ جو فین کلب ہے اب وہ اس حد تک بدقسمتی سے جا چکا ہے کہ اسے کوئی وہ کامیابی نظر نہیں آتی جس میں عمران خان شامل نہ ہو. وہ کوئی ایسی حکومت کی کسی بھی کامیابی کو کامیابی نہیں مانتے جس میں عمران خان صاحب کی حکومت نہ ہو. وہ کسی سفارتکاری کو نہیں مانتے. وہ ایون اکانومی کے حوالے سے اگر کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے وہ نہیں مانیں گے. میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ اگر کل حکومت جو ہے وہ قیمتیں آپ کی 50% ریڈیوس کر رہے کھانے پینے کی اور اشیاء ضرورت کی اس ملک کے اندر، تو آپ یقین مانیں کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے جی نہیں، خان صاحب ہوتے تو یہ زیرو کر دیتے. اس لیے کہ جب آپ شخصیت پرستی کے اس ہول کے اندر جب چلے جاتے ہیں پھر آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا. دیکھیں، کیا اس ملک کے اندر یہ ماضی میں ہوا کبھی کسی نے اٹھ کے یہ کہہ دیا ہو کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں؟ لیکن یہ ہوا. لوگوں نے کہا خان نہیں تو پاکستان نہیں. لوگوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان کے بغیر ہمیں پاکستان اچھا نہیں لگتا ہے. لوگوں نے کہا عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد اور ایون اقتدار میں ہوتے ہوئے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ جناب سوائے عمران خان کے یہ پورا ملک چوروں پر مشتمل ہے، ڈاکوؤں پر مشتمل ہے. جو صحافی ان سے اختلاف رائے رکھتا ہو وہ لفافہ صحافی ہے. جو ان کی بات نہ مانے وہ رائے حق پر نہیں ہے، وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے. آپ تصور کیجئے نا، خان صاحب جب ان کی پارٹی پاپولر ہو رہی تھی 2011-12 میں، جب پاپولر کروائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی خان صاحب کی ڈیمانڈ کیا ہوا کرتی تھی؟ سینئر جرنلسٹ سے، سینئر اینکر حضرات سے، آؤ میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ، تحریک انصاف میں آ جاؤ. کیوں کہ خان صاحب کہتے تھے کہ بھائی جو ہے ہمارے علاوہ اس ملک میں کوئی اور پارٹی ہے ہی نہیں، کوئی فرد ہی نہیں ہے، بس ہم ہیں. ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ تھی تو کیا آپ کو کچھ آوازیں ایسی آئیں نا کہ جی وہ دیکھیں یہ کوئی جنگ ہے، یہ تو مذاق ہو رہا ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، فالس فلیگ آپریشن ہے. ایون علیمہ خان صاحب نے کیا ایران والی جنگ کو بھی ڈرامہ قرار دیا. ہاں، وہ اصل پرابلم یہ ہے ان کے ہاں کوئی کامیابی وہ نہیں مانیں گے. میں آنیسٹلی آپ سے ایک بات کہوں، آپ ان کے کارکنوں سے ملتے ہیں، ان کے جو فین کلب ہے ان سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے، ان سے اب کوئی بات کہہ کے دیکھ لیں کہ جی جناب فلاں دیکھیں فلاں جو ہے موقع پہ پاکستان نے کامیابی حاصل کی. وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی کامیابی نہیں. اچھا ایون دیکھیں نا، اب جو جنگ تھی لوگ کہ ہمیں کہتے تھے خان صاحب ہوتے تو پتہ چل جاتا. بھئی آپ اندازہ کریں کہ اچھا وہ کہتے ہیں نہیں ایگزیکٹ بات بتا، کہتے ہیں وہ ہوتے تو ایران والا معاملہ ہونا ہی نہیں تھا. ہاں، امت نے ایک ہونا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جو خود پرستی میں انسان
اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ حقائق سے دور چلا جاتا ہے. خان صاحب ابھی بھی جیل میں بیٹھ کے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہی از دا اونلی سولوشن. میرے خیال میں خان صاحب جتنی اپنی پوجا کرتے ہیں شاید کسی کی پوجا نہ کرتے. پھر تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کہیں سوچتے ہوں گے. دیکھیں آپ ان کی تقاریر، آپ انسان تجزیہ کرتے ہیں نا، لوگ تو ہمیں کوئی بات کریں ان سے اختلاف کریں، لوگ گالیاں دینے آ جاتے ہیں. آپ کا پوڈ کاسٹ چلے گا، دیکھیے کہ نیچے لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے. ان کا وتیرہ بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. گالی جو کسی کو دیتا ہے گالی اس کے اپنے ماں باپ کو پڑتی ہے، یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے. وہ اپنی اخلاقی جو ہے وہ تربیت کا مظاہرہ کرتا ہے. اب ہوگا کیا جو آپ نے بات کی، سوری خان صاحب اس سے زیادہ سوچتے ہیں جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں. جب کسی شخص کو ساتھ بٹھا کے یہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ محاتمہ ہیں، آپ مرشد ہیں، آپ امت مسلمہ کے رہنما ہیں، آپ کو بند کر کے پوری امت مسلمہ کی ترقی کو بریک لگا دی گئی ہے، تو پھر وہ اس سے کہیں اوپر کا سوچتے ہوں گے. وہ پاکستان کی، میں نے اس دن ایک صاحب ہمارے ساتھ کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں پاکستان کا لیڈر کہتے ہیں. میں کہ جی میں تو پاکستان کا لیڈر کہتا ہوں. کہتے ہیں نہیں وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہے. میں نے کہا پھر امت مسلمہ کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. وہ سیٹ جس سے نکلے گی خان صاحب کو بنا دیجیے گا. اور اگر آپ یہ مانتے نہیں ہیں تو آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ محب وطن ہیں. یہ سوچ ہے ان کی، چونکہ اس حد تک. اچھا ان میں وہ، آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ سے چھوٹا سا ایک سوال ہے. جو خان صاحب کے اوپر الزامات ہیں، چھوڑ دیں وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں کتنے ہیں، جو ماضی میں بھی الزامات لگے اس ملک کے کسی اور سیاستدان پر لگے ہوتے، آپ مجھے بتائیے یہ جینا حرام کر دیتے. آپ کو چھڑے جی کردار ہے جی، یہ چھوڑے جی، یہ زندگی ہے جی، یہ آپ کے ماضی ہے جی، یہ آپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں لوگ. لیکن وہ کہتے ہیں خان صاحب تھے جی، کوئی بات نہیں. خان حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں خان صاحب کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں ان کو اتنا نیگیٹو کر دیا گیا عمران خان صاحب کو، وہ جی کسی کو چائے نہیں پلاتے، وہ جی کسی کے جنازے میں نہیں جاتے، وہ جی انگریز آدمی ہے. یہ میں نے خود سنا اپنے کانوں سے. حالانکہ یہ تینوں خرابیاں انسان میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی گھر آپ کے گھر مہمان آئے تو آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ چائے پانی نہیں پوچھتا، کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ روایا. حالانکہ خان صاحب میاں والی کے رہنے والے، ایک جو ہے وہ دیہی علاقہ سے ان کا تعلق، ایک خاندانی پس منظر، یعنی ان کی گرومنگ تو ایسی نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے وہ ایجوکیشن میں آئے، باہر پڑھنے چلے گئے، کرکٹ انہوں نے کھیلی. اس میں نا بڑی یہ سادگی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ بڑے سادہ ہیں. میرے خیال میں سادگی نہیں سے میں ہمارے پاس تو لوگ اسے کمینگی کہتے ہیں، آپس کی بات ہے. جو کسی کو گھر آئے مہمان کے لیے، اپنے دیدہ دل فرش راہ نہ ہو، کھانا نہ کھلائے، پانی کا نہ پوچھے. آپ یقین مانیں گاؤں دیہاتوں میں حسب استطاعت لوگ جو بچوں نے مرغیاں پالی ہوتی ہیں نا وہ ذبح کر دیتے ہیں کہ مہمان آ گیا کوئی بات نہیں. بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ میری مرغی ذبح کر دی، لوگ مرغی ذبح کر کے مہمان کو کھلا دیتے ہیں. لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں بچے بھوکے سو جائیں لیکن مہمان کو نہ پتہ چلے کہ گھر میں کچھ نہیں تھا. وہ مائنڈ سیٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب تو چائے نہیں پوچھتے، انہوں نے لفافے کیا دینے ہیں صحافیوں کو. اور دوسری طرف ان کے ذہن میں جو چیز بنی ہوئی ہے نا کہ پی ایم ایل این، نون یا پھر پیپلز پارٹی، یہ وہ حکومتیں ہیں جو کہ صحافیوں کو نوازتی ہیں. آپ پہ بھی الزام ہے، اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ آپ نے اعلیٰ تمغہ لیا حکومت سے، ریاست سے. دیکھیں یہ تمغہ مجھے ملا پاکستان سے محبت کا، اور یہ محبت ہم انشاءاللہ پاکستان سے کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب کی حکومت ہو، کسی اور کی حکومت ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے مجھے اسی ملک کے اندر عزت اور مقام دیا، اللہ نے مجھے پڑھنے لکھنے کا سلیقہ دیا. میں تو سمجھتا ہوں میں ایک دیہاتی آدمی، گاؤں سے چل کے لاہور آیا تھا، لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی سے نکلا، اللہ نے عزت اور مقام دیا. استادوں کے استاد ہیں سر. نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے. میں آنےسٹلی آپ سے ایک بات کو، یہ اللہ کا کرم ہے. کوشش کی اپنا کام دیانتداری سے کیا جائے. میں قسمیں اٹھانے والا آدمی نہیں ہوں. لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، فلاں رب کعبہ کی قسم. لیکن کوشش کی ہے زندگی بھر اپنا کام دیانتداری سے کیا جائے. جس چیز کو صحیح سمجھا کہہ دیا، جس کو برا سمجھا اس کو بھی کہہ دیا. اب کسی کو یہ چیز پسند نہیں آتی، کوئی کہتا ہے جی میں ان کا اعلی کار بن جاؤں یا ان کی آواز میں لا دوں، تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا. دیکھیں میں جس زمانے میں یہ سارے لوگ آج جو بڑے جید اور بہادر بنا کرتے ہیں، میں ہی تھا جن کے بارے میں پریس کانفرنس کی گئی تھی کئی لوگوں کے ساتھ کہ یہ غدار وطن ہے. اور پریس کانفرنس میں دکھایا گیا تھا میرا ٹویٹر کا ہینڈل کہ جناب یہ غداری والے کرنے والے لوگ پچھلے دور میں. ہاں پچھلے دور میں غداری میں نے ہم نے کیا غداری کی تھی؟ ہر دور میں کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ تنقید کرنے والا جو ہے وہ غدار ہے. کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ ٹاؤٹ ہے. میرے خیال میں یہی ہماری بدقسمتی ہے. دیکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، آج میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت ہو، عمران خان صاحب جیل سے باہر نکلیں، وہ اس ملک کے لیے کام کرنے کے لیے نکلیں، وہ اس ملک کو بچانے کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے وہ جد و جہد کریں، ہم ان کے ساتھ مل کے اپنی جان دے دیں گے. مجھے عمران خان صاحب سے محبت نہیں ہے، مجھے پاکستان سے محبت ہے. مجھے نواز شریف سے غرض نہیں ہے، مجھے مریم نواز یا آصف زرداری صاحب سے غرض نہیں ہے. میں اس پاکستان میں رہتا ہوں، یہ دھرتی میری ماں ہے. اور اگر اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکا، آج خان صاحب سے کیا جھگڑا ہے؟ کل ماضی میں ہم خان صاحب کے ساتھ تو نہیں تھے. ہم تو 2013 11 10
عمران خان صاحب کی پالیسیوں پہ تنقید تب بھی کرتے تھے، ہم وہ نہیں ہیں. لوگ یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے، آپ بطور جرنلسٹ اس وقت خان صاحب کے ساتھ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ان کی پارٹی میں آج بھی کہتا ان کے ہوں ساتھ کھڑے ہو جائیں نا. نہیں، میں آج بھی کہتا ہوں خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، خان صاحب کے لوگ اگر دیکھیں نا، کچھ چیز ایسی ہو سکتی ہیں جو ان کے ساتھ صحیح ہو رہی ہوگی، جینوئن ہو رہی ہوگی. اب مجھے بتائیے، یہ میں نے کہا ہے، نئی بخاری سب کس کے ہے پارٹی کی؟ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا، میں کہتا مت جاؤ ملک ریاض سے زمین لینے کی طرف، مت جاؤ. یہ الفاظ ہیں نا. انہوں نے کہا میں منع کر دیتا عبد القادر ٹرسٹ میں کہتا قریب بھی نہ جانا زمین لینے کے. یہ الفاظ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ الفاظ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کہ میں اگر ساتھ ہوتا تو کہتا خان صاحب گھڑی مت بیچنا. یہ چیزیں توشہ خانے سے آپ نے لی ہیں، ماضی میں بھی لوگوں نے لی ہیں. اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ میاں صاحب نے لی، زرداری صاحب نے لی، لیکن کیسز نہیں بنے. لیکن سوال یہ انہوں نے بیچی نہیں. ہم تو صرف میں تو ایک بات کرتا ہوں، میں کیسز بنانے کی بات بھی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اگر آپ نے اسٹیٹ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو کسی نے گفٹ دیا اور پوری دنیا میں ایک گھڑی بنوا کر دی ہے تو آپ نے اس کو جا کے مارکیٹ میں بیچ دیا. آپ یہ نہ بیچتے. مجھے تو سچی بات ہے، مقدمہ سے میں نہیں پڑھتا، غلط ہیں صحیح ہیں، کچھ غلط ہوں گے. ویسے آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل نیچر کے ہی ہیں، مطلب نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ دیکھیں کیسز نہ بھی ہوتے، میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے تھے. میں تو چاہتا ہوں خان صاحب باہر آئیں. میری تو خواہش ہے خان صاحب پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے باہر آئیں، نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں، ایک دوسرے کے خلاف چور ڈاکو کے نعرے لگانے بند کریں، کسی تعمیری کام کی طرف خان صاحب جائیں. خان صاحب اگر تعمیری سیاست کرتے تو ہم آج بھی کہتے کہ خان صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں. آپ خان صاحب کو پچھلے 30 سال سے جانتے ہیں، آپ نے خان صاحب کو کتنا جانا ہے؟ میرے خیال میں خان صاحب خود پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں، اور ہمارے ہاں شاید خود پرستی بکثرت پائی جاتی ہے پاکستان میں. اب پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کی میں سمجھ، میرے اپنا ایک کرائٹیریا ہے، جن لوگوں کا 50-60 سے اوپر کراس کرتے ہیں پرسنٹیج سے. ٹوک کے یہ سوال کروں کہ اتنا ہی آپ میاں برادران کو بھی جانتے ہیں؟ میرے خیال میں میاں صاحبان کو میں اتنا ہی جانتا ہوں، زرداری صاحب کو بھی اتنا ہی جانتا ہوں. اور اگر یہ کہا جائے کہ ان سب میں سے خود پرست زیادہ کون ہے تو عمران خان صاحب زیادہ خان صاحب زیادہ. خان صاحب دیکھیں نا، میاں صاحب کے لیے قابل قبول ہیں عمران خان. ماضی میں کیا میاں صاحب اور عمران خان اکٹھے نہیں چلتے؟ میاں صاحب کے لیے پیپلز پارٹی قابل قبول ہے. میاں صاحب کے لیے دیکھیں سیاست میں 2-2-4 نہیں ہوتا، 2-2-5 بھی ہوتا ہے، 2-2-1-3 بھی ہوتا ہے. اور پھر ہم 2025 کے مسلمان ہیں. ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں اور آپ اور عمران خان ہوں یا زرداری صاحب ہوں، یہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہیں، کوئی غلطیوں سے پاک نہیں ہے. اس لیے اگر کسی انسان میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اسے درست کرنے کے لیے نشاندہی کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. آپ سٹک نہیں ہو سکتے. اس کے لیے انسان کو خود بھی تو کوشش کرنی ہے. اصل بات یہ، ہم جو انگلی اٹھاتے ہیں، جو میری طرف آ رہی ہوتی ہیں، اس کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے. آپ ہر وقت لوگوں کی انگلی اٹھاتے رہیں، لیکن اپنے طرف آنے والی 4 انگلیوں کو کبھی نہ دیکھیں آپ کی میرے میں کوتاہیاں کیا ہیں. میں آنےسٹلی کبھی کبھی ہم ٹی وی پہ پروگرام میں کرتا ہوں نا جی، یا کوئی بات کہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنا ضرور جائزہ لیتا ہوں، یار یہ میں نے بات جو کی تھی، سوال جو پوچھا تھا، کہ میرے اپنے اندر موجود تو نہیں ہے. یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. خان صاحب نے اس نفرت کو پیک پہ پہنچا دیا جس کی آج میں اور آپ وکٹم ہیں. آپ میرے ابھی ٹویٹر پڑھیے، ایکس سے ایک اکاؤنٹ میں صرف اتنا ڈال دیجئے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی حکومت کے دوران یہ والی غلطی کی، یا غلطی نہ بھی کی، آپ صرف یہ کہتے خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا. نیچے پوری لمبی لائن آ جائے گی. ملک تو صاحب ہوتا کون؟ آپ بس اپنی تصویر لگا دیں، نیچے لوگ شروع کر دیں گے. آپ مجھے بتائیں یہ کون لوگ؟ یہ شخصیت پرست گروہ ہے. آپ کا اور میرا یہی حساب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیت پرست گروہ ہے. یہ جاننا نہیں چاہتا سچ کیا ہے، حق کیا ہے. یعنی آپ سچ کی خاطر بھلے سے مجھے آپ گربان سے پکڑیں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کی آمدن کتنی ہے، آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے ذرائع آمدن کتنے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے آج تک جو اپنے پیسے بنائے ہوں گے وہ کتنے بنائے گا. آپ مجھ سے احتساب کریں نا جی. آپ مجھے اوپر لفافے کا جو ہے یا مجھے الزام لگا دیں گے، اور آپ اس بات سے اللہ سے ڈرتے تک نہیں ہیں. یعنی آئے نا کوئی میدان میں، کوئی پاکستان تحریک انصاف کا، پی ایم ایل این کا کوئی لیڈر آئے، کوئی حکمران آئے جو ثابت کرے کہ اس نے ہمیں کہیں oblige کیا ہوگا کہیں ہمیں، تو پھر تو سوال پیدا ہوتا ہے نا. being a senior journalist of this country, the most senior I would say, نصر اللہ ملک صاحب نے آج تک کسی حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیا، کوئی اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا کرم ہے جی. میں اس میں بھی ایک بات آپ سے اکثر کہوں، میرے بڑے سینئر بیوروکریٹ سے ریٹائرڈ ہو گئے، میں نام ضرور لینا چاہوں گا کہ شفقت صاحب ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ میں نے ایسے ان سے کہا، میں نے کہا شفقت صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ رشوت نہیں لیتے ہیں. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے ہمیشہ میری ضرورتیں پوری کر دی ہیں، اگر اللہ ضرورتیں پوری نہ کرتا تو شاید میں بھی کہیں نہ کہیں پھسل جاتا. اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہونی چاہیے، اللہ اپنے طرف سے آپ کی مشکلیں آسان کرے، آپ کا ہاتھ پکڑ لے، آپ کی مالی ضروریات پوری کر دے، ضرورت نہ پڑے کسی کے دروازے پہ آپ کو جانے کی، ہاتھ پھیلانے کی. اور پھر دیکھیں نا حکم بھی یہی ہے، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. میں کئی لوگوں کو شاید ان کی خدمت کرنے کا سبب تو ضرور بنا ہوں، لیکن کسی سے خدمت کروانے کا سبب نہیں بنا.
آنےسٹلی میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, کئی زندگی میں ایسے موڑ آئے, کسی کو ضرور انسان کام آتا ہے, اور کبھی ایسی ضرورت پڑی نہیں. سچی بات, لوگ کہتے ہیں کہ اچھا میں بھی کمزور آدمی ہوں, میں بھی پھسل سکتا تھا کہیں, کہ کوئی مجھے کہتا کہ فائدہ لے لو. میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں, یہ جو کہا جاتا ہے لفافہ لفافہ, مجھے یقین مانے مجھے تو آج تک شاید ہی زندگی میں کسی نے کہا ہو کہ پیسے, شاید ہی زندگی میں کبھی کہا ہو. یہ جو باتیں ہیں نا لوگ سن کے باہر بیٹھتے ہیں, وہ جی کوئی پیسے دیتا ہوگا, لوگوں کو پتا ہے سلمان درانی صاحب کو دیے جا سکتے یا نہیں دیے جا سکتے. میں جب نیا جرنلزم میں آیا تو ایک پریس کانفرنس میں گیا تو ایک شخص نے بعد پریس کانفرنس کے بعد کہا کہ سر آپ کے لیے کوئی اعزازی ہے, تو میں لڑ پڑا اس سے کہ یار کیا بات کر رہے ہو. تو اس کے بعد سے شاید میرے خیال میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یار اس سے بات بھی نہیں کرنی. بھائی میں خدا کا کرم ہے میرے اوپر, اللہ کی ہمیشہ سے رحمت رہی ہے, ہمیں خدا دینے والا بنا ہے نا جی. یہ کوئی طریقہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک منٹ میں آپ اٹھتے ہیں, الزام لگا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی فلاں. میں تو کہتا ہوں ہمیں اوپن کتاب ہونا چاہیے. پورے میڈیا انڈسٹری کا کسی بھی حکمران کو چاہیے کھلا احتساب کرے. جس طریقے سے سیاستدان اپنے ساتھ سے جمع کرواتا ہے, سارے صحافی اپنے ساتھ سے جمع کریں, ڈگریاں بھی جمع کروائیں. یہ جو اچھا, لیکن بدقسمتی یہ ہے نا جی, میں بتاؤں آپ کو, اس دن ایک صاحب میرے بارے میں ایک صاحب لکھ رہے تھے, ان پڑھ آدمی کو میڈیا میں آ گئے, آپ اندازہ کریں. یعنی کئی میرے شاگرد یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, وہ کئی شاگرد اللہ کا شکر ہے بڑی. ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹس کے اندر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ کتنے صافی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں آنےسٹلی, یہ کوئی نئی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جب میں میڈیا میں آیا تھا نا جی, اسی داڑھی کے ساتھ آیا تھا, تب چیلنج تھا داڑھی رکھ کے میڈیا میں آنا. آنےسٹلی میں آپ سے بالکل ایسے ہی, آج تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. ایک بڑے صاحب نے مجھے انٹرویو کرتے ہوئے کہا تھا آپ نے داڑھی رکھی ہے یا بڑی ہوئی ہے. میں نے کہا جی الحمدللہ یہ سنت داڑھی رکھی ہے میں نے. تو اس نے مجھے خیر کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیے. تو دوسرے جو صاحب تھے میری میٹنگ کروانے والے, اس نے کہا یار آپ نے کیا کہہ دیا, آپ کہتے تھے شیو بڑی ہے. میں کہا جب بھاڑ میں جا, میں لعنت بھیجتا ایسی نوکری پہ جا, مجھے یہ کہنا پڑے جی کہ داڑھی بڑی ہی ہے جی, شیو بڑی ہی ہے. تو یہ چیلنج ہم نے بڑے فیس کیے ہیں. میں آپ کو, اور اگلی بات میں وہ سہیل بڑائے صاحب کے کوٹ کرتا ہوں اکثر. ایک دفعہ میں نے ایسے ان سے کہا سہیل صاحب دیکھیں لوگ تو ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. اس نے کہا یہ کیا یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہم دیہی علاقوں سے, دیہاتی علاقوں سے چل کر آئے اور اپنے آپ کو ہم نے دانشور بنا لیا, یعنی لوگوں نے ہمیں دانشور مان لیا یا ہمیں ایک اسکالر مان لیا, یہ ہماری کامیابی ہے. ورنہ لوگ تو یہ بھی نہیں مانتے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی ایک خاص کلاس کا حصہ ہے. میں آپ بتاؤں ایک اور کچھ ایون لینگویج والے جو کہتے تھے, میں اس لفظ استعمال نہیں کرتا, تھوڑا سا اس میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جو ایسی زبان نہیں بولتا وہ جو ہے وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے. ہاں, کہ وہ ایسا جو ایسی زبان نہیں بولتا وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے جی. وہ جو یہ نہیں کرتا وہ پڑھا لکھا نہیں آدمی نہیں. ہم نے اپنے اللہ کی مہربانی سے ڈنکے کی چوٹ پہ نہ ایسا لباس کبھی پہننے کی کوشش کی لوگ پہنتے ہوں, نہ کبھی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ میں شلوار قمیض پہنتا ہوں, پہلا وزیر اعظم ہوں, پوری دنیا پہنتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ لیکن کسی کو فالو کرنے کی بجائے یقین کرے کبھی وہ ایسا سوچ ہی نہیں پیدا ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو فالو کرنا ہے. اچھا یہ ویسے نہیں تھا, اچھا ٹرینڈ تھا نا کہ آپ یونائٹڈ نیشنز جا رہے ہیں تو اپنی ڈریس کوڈ میں جا رہے ہیں اپنے ملک کی. اچھی بات ہے, لیکن میں کوئی لباس پہ اتنا زیادہ فوکس کرنے والا آدمی نہیں ہوں. آپ کو پینٹ اچھی لگتی ہے آپ پینٹ پہنیں, آپ کو شلوار اچھی لگتی ہے, آپ کو جو دل کرتا ہے آپ کا. یہ ہمارا میرا آپ کا مسئلہ ہے. لوگوں کا کیا مسئلہ ہے, لوگ اس بات سے کیا غرض ہے. اگر آپ ایک سوڈان میں آج بھی تہمت باندھی جاتی ہے, عرب لباس آج بھی منفرد لباس ہے پوری دنیا سے. کبھی انہوں نے جا کے دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ میں جناب دیکھیں نا پینٹ کوٹ پہن کے نہیں گیا تھا اس لیے میں بڑا بہادر آدمی ہوں. یہ لباس یہ اٹریکٹ کرنے کے طریقے صرف ہمارے یہاں ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس کی تصویر وائرل کرنا چاہتے ہیں, اب صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس کی آپ تصویریں وائرل کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آپ کو متقی مانیں, آپ اپنی تقاریر میں چاہتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی خاص ٹچ دینے کی کوشش کریں. ایسے ہی خان صاحب میرے خیال ہے 2-3 دفعہ باہر آ چکے ہیں ریسنٹلی, موسٹ ریسنٹلی اگر ہم بات کریں پیمز ہاسپٹل اپنے علاج کے لیے باہر آ کے انہوں نے سوچا تو ہوگا کہ سب ویسے کا ویسے ہی ہے, یہاں تو سب اچھا چل رہا ہے. نہیں, جب پہلے اصل میں لوگ ان کو جو بتایا کرتے تھے, اب بھی جو ان کی مگر ملاقات ہے, مجھے ایک صاحب نے کہا جب میری ان کی ملاقات ہے ان صاحب کی, انہوں نے کہا جی خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں باہر نکلوں گا تو کیا ہوگا, تو میں نے کہا جی پشاور سے لے کے لاہور تک جو ہے انسانوں کا سمندر ہوگا. تو یہ جو کہتے ہیں نا اتنی ہوا بھری جاتی ہے لیڈر کو, یہ تو خراب کر دیتی ہے کہ جب اب لوگ آپ سے کہیں کہ سر کروڑوں لوگ آپ کی خاطر نکل آئیں گے. اسی لیے تو بعض کا غلط فہمی کا انسان شکار ہو جاتا ہے, شاید کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے, ریلا آنے والا ہے, وہ جناب اڈیالہ کی دیواریں گرا کر جو ہے ان کو خان صاحب کو رہا کر لے جائے گا. یہ خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, پہلے بھی یہی ہوا کرتا تھا. باہر آئے تو انہوں نے لوگ تو نہیں دیکھے لیکن ترقی دیکھی نا, وہ جو محسن نقوی صاحب اسلام آباد میں کرواتے رہتے ہیں. میرے خیال میں دیکھیے جس نے نہیں ماننا اس نے کہاں ماننا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, اگر فرض ملک صاحب انہوں نے پوچھا ضرور تھا یہ پل کب بنا ہے. میں آپ سے عرض کروں ایک بات,
عمران خان صاحب کی ایک پرانی سپیچ ہے, ان کا ایک انٹرویو بھی ہے, کبھی آپ نکال کے دیکھیے گا. اس میں خان صاحب یہ کہا کرتے تھے, میں نے اپنے کانوں سے سامنے بیٹھ کے سنا ہوا ہے. خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میاں نواز شریف نے اس ملک میں ترقی کی بنیاد رکھی, اگر میاں نواز شریف کا دور حکومت نہ ہوتا تو ترقی نہ ہوتی. یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے. پیپلز پارٹی سے وہ گلے کیا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی تو کام نہیں کرتی جی, لیکن مسلم لیگ نون جو ہے بڑے کام کرتے. 2008 تک عمران خان صاحب ساتھ بیٹھے تھے. میں اس اجلاس میں بیٹھا تھا جس میں الیکشن بائیکاٹ کرنے کا عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا, محمود خان اچکزئی نے اور قاضی حسین احمد نے, اور میاں نواز شریف نے الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا تھا. میں اس اجلاس کے اندر خود پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس دن تک وہ میاں نواز شریف کی تعریفیں کر رہے تھے. یعنی ایک وقت تھا کہ وہ میاں صاحب کو گن گایا کرتے تھے. وہ کہا کرتے, اب اچھا یہ جو شوکت خانہ والے پلاٹ کا ذکر کرتے تھے خان صاحب, ہر تقریر میں کہا کرتے تھے کہ جی مجھے میاں نواز شریف نے صرف پلاٹ دیا بلکہ پیسے بھی دیے, اور وہ تو اتنی بڑی اس کی بتاتے ہیں اتنے زیادہ پیسے دیے کہ لوگ آج تک اس کو ویریفائی کرتے پھرتے ہیں وہ صحیح ہے کہ 50 کروڑ روپے دیے نواز شریف نے مجھے. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں. اگر 50 کروڑ روپے دیے, وہ پلاٹ بھی دیا, تو شوکت خانہ پہ اور لگا کیا ہوگا؟ اگر بات درست ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے, میں نے نہیں کی, اگین میں بات آپ سے کہوں, خان صاحب نے کہا قوم کا ہے نا, انہوں نے نواز شریف نہیں انہوں نے کہا یہ ذاتی طور پہ دیے. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے. ویریفائی کیا اس چیز کو کبھی کسی, آج بھی سوشل میڈیا پہ آج بھی ان کی تقریر موجود ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ویریفیکیشن ہوئی ہے. دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب ویریفیکیشن کر سکتے ہیں, لیکن ان کی تقریر یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پہ مجھے 50 کروڑ روپے دیے شوکت خانہ بنانے کی. نہیں جو زمین ہے, زمین گورنمنٹ کی لینڈ تھی جو انہوں نے سستے داموں جو دی تھی, جو ویسے بھی کسی ویلفیئر کے منصوبے کے لیے دی جا سکتی ہے. میں اچھا اگین میں کہتا ہوں, میاں نواز شریف نے بھی کوئی احسان نہیں کیا. اگر ان کو زمین دی, پلاٹ دیا ہاسپٹل بنانے کے لیے, بہت سے اداروں کو دیے میاں نواز شریف نے, اور حکومتوں نے بہت سارے اداروں کو دیے ہوں گے, کوئی احسان نہیں کیا ہوگا. لیکن اگر عمران خان صاحب کو ڈونیشن دی, اپنی پاکٹ سے پیسے دیے, ہاسپٹل بنانے کے لیے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, جس کا عمران خان صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے میاں نواز شریف نے ہاسپٹل بنانے کے لیے نہ صرف مالی سپورٹ دی بلکہ ساری جتنی سپورٹ ہو سکتی تھی حکومت کی مجھے حاصل تھی. تو اس بات کا تھوڑا سا ان کا شکریہ ادا کر دینے میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں میں تو اس قسم کا آدمی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے بھی میرے لیے کوئی نیکی کی ہوگی, میں اس کے لیے دعا دوں گا ان کو کہ جی خان صاحب نے میرے لیے یہ نیکی کی تھی. خان صاحب کو بھی ایسا ہونا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں نا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو یہ سچ بول دیں, بتا دیں کہ اس وقت جو ہے وہ کون کون ان کی جو ہے ہیلپ کیا کرتا تھا شوکت خان کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاست جب نفرت کی طرف چلی جاتی ہے نا, پھر وہ ہر چیز کو کھا جاتی ہے. وہ کہتی ہے چھوڑو جی, تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. جب یہ ادھر تقریر کر رہے تھے شیخو پورہ میں ایک دفعہ, تو یہ کہہ رہے تھے جی کو ڈی سی شباشی تمہارا باپ لگتا ہے, تو ڈی سی صاحب بیچارے بڑے ناراض تھے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے تو میرے تو ان سے اچھے تعلقات بھی ہیں, میں نے جگہ بھی دی جلسہ کروانے کے لیے, سارے انتظامات بھی کیے, اور مجھے میرے بارے میں یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں. تب خان صاحب کہا کرتے تھے یہ تو سیاسی جلسوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. ایسے کہ وہ جو 33 کیا تھے 3 حلقے تھے 35 پنچر لگانے کی بات, وہ بات بھی پیچھے. میرے خیال میں دیکھیں یہ ہے ہمارے یہاں سیاست دان جو ہیں خود جھوٹ بولیں ٹھیک ہے, کوئی ان کا کوئی مخالف جھوٹ بول لے تو کہتے ہیں یار اس کو گردن زدنی قرار دیا جائے. حالانکہ آپ اندازہ کریں, میرے خیال میں ہمارے کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکتا آج کے زمانے میں, سچی بات ہے, کوئی دنیا میں شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% سچ بولتا ہے. کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہوتی ہے, کہیں نہ کوتاہی ہو جاتی ہے, کہیں جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے, کئی چیزیں ہائڈ کر جاتا ہے. یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا, یہ دعوے آپ کے جھوٹے پن کی علامت ہوتے ہیں. جب آپ انسان بہت بڑے دعوے کریں, وہ بڑا لمبا لطیفہ میں آپ کو سناتا نہیں ہوں, کس نے آخر اس کا نیٹ شل کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کو تقوی کے بہت زیادہ پہاڑ اٹھاتا ہوا نظر آئے نا, کوئی بندہ بہت زوم میں نظر آئے کہ بڑا متقی ہوں, مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے فراڈیا ہو. یہ جو تقوی کا زوم ہوتا ہے نا, یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے کہ کسی شخص کو یہ زوم ہو جائے کہ مجھ سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ہم آخر میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں. اسلام آباد میں کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے, صدر صاحب موجود تھے, فیلڈ مارشل موجود تھے, وزیر اعظم موجود تھے, اور دوسری جانب بلاول ملنے جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو. کیا چل رہا ہے, کیا خبر ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک تو چیز ٹاپ پرائرٹی پہ اس وقت آپ کی جو جنگ ہے, ایران امریکہ جنگ, اس میں جو ہماری پالیسی ہے, آن بورڈ ہیں سارے اس میں. آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہے, سیاسی جماعتیں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے, کچھ چیزیں تو اس میں اب ڈے بائی ڈے میٹرز میں چلی جا رہی ہیں. کچھ جس سے 28ویں ترمیم کے لوگ باتیں کرتے ہیں آنے والی ہے, NFC کے حوالے سے کچھ چیزیں موجود ہیں, کہیں نہ کہیں بات چیت آگے بڑھتی ہے, رکتی ہے, چلتی ہے. وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں, صوبوں کے پاس پیسے چلے گئے, بہت ساری چیزیں 18ویں ترمیم میں بہت ساری چیزیں لوگ کہہ چکے ہیں کہ اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. وقت آ گیا, میرے خیال میں شاید اس کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے.
لیکن اگین دیکھا جائے گا کہ ٹائم کون سا مناسب ہے، اس پہ پھر میرے خیال میں حکومت موو کرے گی فوری. ایسا لگتا نہیں مجھے کہ اگلے 2-4-10 دنوں میں کوئی ایسی موو ہو جائے گی، کیونکہ ابھی شاید اس سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ چیلنج پاکستان کے لیے موجود ہیں. اس سے نکلنے کے لیے الٹیمیٹلی میرے خیال میں اس طرف جائیں گے، لیکن آن بورڈ پھر کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی کے خدشات، یعنی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ NFC کی موجودہ شکل میں ہی ریونیو بڑھایا جا سکتا ہے. اب ریونیو وفاق بھی بڑھا سکتا ہے، لیکن اس پہ کیسے بڑھایا جائے یہ ایک بڑا چیلنج ہے. ریونیو کلیکشن آپ کی ایک بڑا مسئلہ ہے. FBR ریفارمز بہت بڑا مسئلہ ہے. حکومتیں دعوے کرتی ہیں ہم نے کر لی ہیں، کر نہیں پاتی. آج بھی دیکھیں نا آپ کے بزنس کمیونٹی کو اعتراضات ہیں، انویسٹمنٹ کے حوالے سے سوالات ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اصلاحات مانگتی ہیں. لاسٹلی ہم اگر اس چیز کو انالائز کریں بہت تھوڑے وقت میں، تو وہ کیسے ہوگا کہ پاکستان کا اس وقت جو کردار ہے وہ بہت مرکزی مانا جا رہا ہے. سفارتی طور پر سب ٹرسٹ کر رہے ہیں، امریکہ، ایران، چائنا، سارے بلاکس جو ہیں، اور سب کی جو آئی بالز ہیں وہ لگی ہوئی ہیں پاکستان کی. اسلام آباد میں جو ہونے والے مذاکرات ہیں، کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا، کس جانب جائے گا، اور یہ جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ پاکستان، کتنی خوشی کی بات ہے کہ یہ مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں. پہلی بار جنگ ہے امریکہ ایران کی، اسرائیل کی، مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور پاکستان کے وزیر خارجہ کہاں جا رہے ہیں؟ چائنا جا رہے ہیں. چائنا کو انگیج کر رہے ہیں تاکہ یہ جنگ ختم ہو. ایران کے اوپر جو ایک اٹیک کیا گیا، ایک ظلم کیا گیا اٹیک کر کے، اس سے ایران کو بھی بچایا جا سکے اور اس خطے کے اندر جو ہے استحکام لایا جا سکے. ایک چیز کا میں کر دوں آپ کو یہاں پہ، اس کو بھی کنٹروورشل کیا جا رہا ہے. یہ جو چائنا کا وزٹ ہے اس پہ بھی کہا گیا کچھ پوسٹوں میں، عمران ریاض صاحب نے بھی بولا اور بہت سارے صحافی ہیں کہ جی یہ تو افغانستان والے معاملے پہ کان کھینچنے کے لیے چائنا نے بلایا وزیر خارجہ. دیکھیں اب یہ صاحبان جو ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ان کی وہی خواہشات ہیں نا جی. اب یہ جو عمران ریاض صاحب ہو گئے ہمارے دوست، یہ باقی ہمارے جو کچھ دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو عمران خان کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا. سچی بات ہے. اگر کوئی کل چین بھی کہہ دے نا کہ ہم نے پاکستان کی جناب فلاں موقف کی وجہ سے ہم نے اس پہ اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا، یہ کہہ دیں گے کوئی جیلی چینی ہوگا. آپ دیکھیے گا کوئی نہ کوئی ولاگ آ جائے گا، نہیں وہ اصلی چینی نہیں تھا، یہ کوئی یہ تھا. جب آپ نیگیشن کی سوچ میں چلے جاتے ہیں نا، پھر آپ ہر چیز کو نیگیٹو انداز سے. حالانکہ یہ بہت سادہ سا حل تھا اس کا. آپ وہ جو وزرائے خارجہ کی جو مشترکہ اعلامیہ تھا وہی پڑھ لیتے کم. لیکن وہ اس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا جی. آپ اس سے آپ کو ویورشپ نہیں آتی. نفرت، آپ خود ماشاءاللہ بڑا آپ کا ولاگ آپ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ بڑے زیادہ انوالو ہوتے ہیں. نفرت ہمیشہ پاپولر ہوتی ہے. بالکل ایسے جب آپ نفرت پھیلا رہے ہوتے ہیں، ہیٹ سپیچ پاپولر ہوتی ہے دنیا میں. آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیجیے گا، جتنے لیڈر جنہوں نے ملک تباہ کر دیے وہ بڑے پاپولر، لیکن ملک تباہ ہوئے. اس میں تحقیق نہیں ہوتی، فیک اس میں تحقیق نہیں ہوتی. اس میں آپ اتنی ہیٹ سپیچ پھیلا رہے ہوتے ہیں. ایون مذہبی طور پہ بھی جن لوگوں نے نفرتیں پھیلائیں پاکستان میں وہ پاپولر ہوئے. ایسے ہی ہے. ملک صاحب بیک ٹو اسلام آباد. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری کامیابی ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. پوری دنیا کی نگاہیں جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی پوری تاریخ میں سمجھتا ہوں آج کی سول اور ملٹری قیادت نے وہ کام کر دکھایا ہے جس کا شاید تصور کیا جاتا تھا. اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری ڈپلومیسی نے اور سفارتکاری نے جو کامیابیاں ہمیں دلوائی ہیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی. یعنی آپ سوچیں کہ آپ کے چیف آف ڈیفینس فورسز افواج پاکستان کے سربراہ سید عاصم منیر نے جو وزٹس کیے، امریکہ گئے، سعودی عرب گئے، لیبیا گئے، دنیا کے ہر ملک میں وہ گئے، اور چین گئے، اور جا کے ہم نے یہ باور کروایا کہ پاکستان کی کیا امپورٹنس ہے اور پاکستان کیا کر سکتا ہے. کیوں کہ ہم نے ہندوستان کو ایک ایسی شکست دی تھی جس کے چرچے پوری دنیا پہ گونج رہے ہیں. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ نہ ان سے کوئی لے سکتا ہے، نہ ایسا کوئی کام کر کے دکھا سکتا تھا. اور ایون عاصم منیر صاحب نے وہ کر دکھایا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے پاکستان کا نام روشن کر دیا. عزت اور وقار کے ساتھ ہر بار پاکستانی اب کسی سے بات کریں نا وہ کہتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کی عزت آپ کے فیلڈ مارشل جو ہے انہوں نے جو پاکستان کے دفاع کے لیے جو کچھ کر دیا ہے، یعنی یہ لوگ مثالیں دیا کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عزت ہم نے جو ہے عزت جو ہم نے کمائی ہے وہ اپنی بہادری سے کمائی ہے. اور جب لیڈر بہادر ہو جاتا ہے یقینی طور اور جب جرت دکھاتا ہے اور جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، یہ جو کہتے تھے نا جی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات نہیں کی آن ریکارڈ کہ جی فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی اور مالی پالیسی میں اختلاف ہے، اور پاکستانی فوج کے سربراہ سید عاصم منیر صاحب نے مجھے اس پالیسی سے آگاہ کیا ہے، کھل کے بات کی اس بات. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلسطین پہ جو آپ کا موقف ہے، اس ریجن پہ جو آپ کا موقف ہے، پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے موقف ہے، اس کا آپ نے کھل کر اظہار کیا تو آپ کو عزت ملی ہے. انڈیا اور اسرائیل کو چھوڑ کے اس وقت تقریباً ساری ہی دنیا پاکستان سے خوش ہی ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے، اور اس کو قائم رہنا چاہیے. یہ PTI
کو اس پہ خوش ہونا چاہیے, پی ایم ایل این کو خوش ہونا چاہیے, پیپلز پارٹی کو. یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے جی. دیکھیں عاصم منیر صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, انہوں نے تو زندگی میں ایک دن جانا ہے نا جی, اس ملک نے قائم رہنا ہے, ہر شخص نے جانا ہوتا ہے دنیا سے. کردار ہمیشہ کردار یاد کس نے کیا کردار ادا کیا تھا. اور سب سے اہم بات آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشائن بات ملک صاحب یہ ہے کہ جو پاکستان آج سے پہلے تاریخ بنتے ہوئے صرف دیکھتا تھا, آج وہ تاریخ خود شیپ کر رہا ہے. دس از سو ہیپننگ, بہت اچھی خوشی کا لمحہ ہے یہ, ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس بات کے اوپر. سر آپ نے ہمیں وقت دیا, تھینک یو ویری مچ ملک صاحب. انشاءاللہ پھر آپ کو دعوت دیں گے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.